سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیے کس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن اور رات میں 20 مرتبہ اگر اپنی موت کو یاد کرے گا تو قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ حضرات آقا فرماتے ہیں جنازوں میں جایا کرو، اس سے 2 فائدے ہیں۔ اس سے 2 فائدے ہیں، اگر آپ جنازوں میں جاؤ گے، اگر میت بخشی ہوئی ہے تو اللہ اس کے صدقے میں آپ کو بخش دے گا۔ اور فرماتے ہیں اگر میت گناہ گار ہے تو تم میں جو پرہیزگار ہے نیک ہے، اللہ اس کے صدقے میں میت کو بخش دے گا۔ لیکن آج میاں ہمارا حال یہ ہے کہ کچھ لوگ جب جنازوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں میرے جنازے میں نہیں آیا تو میں اس کے جنازے میں کیوں جاؤں؟ آقا فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اس کی روح اتنی آسانی سے نکالی جاتی ہے جیسے گدے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے اگر ململ کا کپڑا بیری کے درخت پر ڈالا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو اس کا ایک ایک تار الگ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی روح نکلنے کے وقت میں میت کی جب روح نکلتی ہے تو اس کے جسم کا ہر ایک اعضا دکھنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! بتائیں موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ آپ نے سوچا لاؤ آج میں اپنی ماں حضرت مریم کو زندہ کر دوں۔ وہ حضرت مریم جن کے لیے قرآن کی سورت اتری، جن کی پاکیزگی کی گواہی قرآن دے، جن کے طیبہ اور طاہرہ ہونے کی گواہی قرآن دے، جو ایک پیغمبر کی ماں ہیں، حضرت مریم کی قبر پہ جا کے کہا امی میں آپ کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، تو قبر کے اندر سے آواز آئی اے میرے بیٹے تو مجھ کو زندہ کرے گا دوبارہ پھر موت آئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں امی موت تو آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو قبر کے اندر سے آواز آتی ہے اے میرے بیٹے ایک بار جو میرے اوپر موت آئی ہے تو میں اس کا درد اس کی تکلیف ابھی تک محسوس کر رہی ہوں۔ اے میرے بیٹے ایسا کر تو مجھ کو زندہ مت کر۔ تو بتائیں موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کہتی ہے کہ جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو روح اتنی آسانی سے نکالی جاتی ہے جیسے گدے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کہتی ہے کہ روح نکلنے کے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب آئیے میں ان دونوں حدیثوں کا مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اپنے وقت کے بہت بڑے علامہ ہیں جن کا نام حضرت علامہ اسماعیل حقی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ میں اس حدیث کی ترجمانی قرآن میں دیکھتا ہوں کہ مومن کے بدن سے روح ایسی نکال لی جاتی ہے جیسے گدے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے قرآن کو پڑھا تو بظاہر مجھ کو نہ ملا، لیکن جب میں رات میں سویا تو نصیبہ جاگ گیا، خواب میں نبی تشریف لائے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اسماعیل سورہ یوسف میں تلاش کرو۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نیند سے بیدار ہوا میں نے وضو کیا، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت زلیخا کو طعنہ دیا ارے تجھ کو کیا ہو گیا ہے، تو وزیر اعظم کی بیوی ہے، تو اس غلام پر فریفتہ ہو گئی، تو اس غلام پر عاشق ہو گئی، تو حضرت زلیخا نے کہا آپ بھی سچی ہوں اور میں بھی سچی ہوں۔ ارے آپ اس لیے سچی ہو کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا نہیں ہے، اور میں اس لیے سچی ہوں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا ہے۔ تو مصر کی عورتیں کہتی ہیں ہم یوسف علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا کہ آپ ان کو اپنا دیدار کرا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کیا کروں؟ آواز آتی ہے جائیے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں اور ادھر حضرت زلیخا نے ایک چھری دی، ایک پھل دیا، کہا جب یوسف علیہ السلام کا حسن بے نقاب ہو، جب یوسف علیہ السلام کا حسن تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے تو اس چھری سے اس پھل کو کاٹنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے
فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك کریم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب مصر کی عورتوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن آیا تو مصر کی عورتوں نے پھل کاٹنے کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن ان کو احساس نہیں ہوا، ان کو پتہ نہیں چلا، کیوں؟ سامنے یوسف علیہ السلام کا حسن تھا۔ اب وہ حدیث نگاہوں کے سامنے رکھے، نبی فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اس کی روح اتنی آسانی سے نکالی جاتی ہے جیسے گدے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ اب بتانا مقصد یہ ہے کہ جب مصر کی عورتوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کا حسن آ جائے تو ان کو اپنی انگلیاں کاٹنے کا احساس نہ ہو، بالکل درد نہ ہو، پتہ نہیں چلے۔ ایسے ہی جب مومن کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اس کی روح نکلنے کے وقت میں اس کو مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار کرا دیا جاتا ہے، ادھر اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ علامہ حسن فرماتے ہیں آستہ پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔